آج ہم کسی احتجاج کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس فارمولے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کسی بھی خبر کو آن لائن وائرل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دنیا میں توجہ حاصل کرنے کا یہ کھیل آخر کھیلا کیسے جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک سیدھے سادے جملے سے جو ہماری سورس دستاویز میں لکھا ہے۔ بس یہی ایک لائن اس پوری حکمت عملی کا مقصد بتا دیتی ہے۔ یعنی ایک ایسے موضوع کو پکڑو جو پہلے سے ہی حساس اور ٹرینڈنگ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ آن لائن توجہ مل سکے۔ اصل کھیل ہی وائرل ہونے کا ہے۔ تو چلیں اس حکمت عملی کو توڑ کر دیکھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں ان چیزوں سے جو سب سے پہلے نظر آتی ہیں، یعنی ٹائٹل اور تھمبنیل، جنہیں خاص طور پر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ کلک کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ذرا اس عنوان میں استعمال ہوئے الفاظ پر غور کریں: پرتشدد، صدمے میں اور اصل حقیقت۔ یہ الفاظ صرف خبر نہیں دے رہے، یہ فوری طور پر ایک سنسنی پھیلا رہے ہیں، ایک ایسا احساس کہ یہاں کچھ خاص ہے جو کسی اور کو نہیں معلوم۔ اب یہ دیکھیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایموجیز کے ساتھ مل کر ایک پوری کہانی بنا رہے ہیں، وہ بھی ویڈیو چلنے سے پہلے۔ یہ فوری طور پر خطرے اور تجسس کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اور جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ تھمبنیل میں کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں ڈال دی جاتی۔ ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دھواں اور آگ افراتفری دکھاتے ہیں، پولیس کی تصویر ایک تصادم کی کہانی بناتی ہے، یعنی کلک کرنے سے پہلے ہی ذہن میں ایک پوری تصویر بنا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹائٹل اور تھمبنیل نے اپنا کام کر دیا، لوگ آ گئے۔ اب باری آتی ہے اسکرپٹ کی۔ کسی بھی کانٹینٹ کے لیے پہلے چند سیکنڈ سب سے اہم ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں دیکھنے والے کو کیسے روکا جاتا ہے۔ اسکرپٹ شروع ہوتے ہی دیکھیں کیسی زبان استعمال کی گئی ہے۔ لاہور کا شہر ایک دفعہ پھر سے جل رہا ہے۔ یہ الفاظ فوراً ایک ڈرامائی اور بحرانی ماحول بنا دیتے ہیں۔ کہانی کا رخ پہلے ہی لمحے سے طے کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اگلی ہی لائن میں معاملے کو ایک الگ ہی لیول پر لے جایا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی مقامی جھڑپ نہیں رہی، بلکہ اسے ایک قومی ایمرجنسی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ اور پھر آتا ہے اصل موڑ، کہانی کا رخ ہی بدل دیا جاتا ہے۔ یہاں بات خبر سے ہٹ کر ایک ایسے سوال کی طرف مڑ جاتی ہے جو کسی چھپی ہوئی حقیقت یا کسی سازش کا اشارہ دے رہا ہے۔ اور آخر میں یہ وعدہ، آج ہم دکھائیں گے زمینی حقیقت، بغیر فلٹر، بغیر تعصب کے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ لائن سننے والے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ صرف یہی وہ جگہ ہے جہاں اسے اصلی اور سچی خبر ملے گی، جو اسے مزید دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ویڈیو تو بن گئی، لیکن اب اسے لوگوں تک پہنچانا کیسے ہے؟ الگورتھم کو کیسے بتانا ہے کہ یہ کانٹینٹ اہم ہے؟ یہاں سے کیپشن کا کھیل شروع ہوتا ہے، جو تبصروں اور شیئرز کا انجن چلاتا ہے۔ ذرا حکمت عملی کو دیکھیں، کتنا زبردست طریقہ ہے۔ پہلے تو ایک وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ دکھایا جائے گا جو کوئی اور نہیں دکھا رہا، اور پھر فوراً بعد ایک ایسا سوال پوچھا جاتا ہے جو لوگوں کو دو گروپوں میں بانٹ دیں۔ اب مدعا یہ ہے کہ جب کامنٹ سیکشن میں بحث چھڑ جاتی ہے نا، تو الگورتھم کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی دلچسپ کانٹینٹ ہے، اور وہ اس سے اور زیادہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ اختلاف، اتنی زیادہ رسائی۔ اب آخری کڑی، یعنی اس کانٹینٹ کو پھیلانے کا طریقہ، اور اس کا سارا راز چھپا ہے ہیش ٹیگز میں۔ یہاں صرف ایک قسم کے ہیش ٹیگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکسچر ہے۔ کچھ ہیش ٹیگ بالکل موضوع سے متعلق ہیں، جیسے ہیش ٹیگ TLP ورسز پولیس، اور کچھ بہت عام ہیں، جیسے ہیش ٹیگ ٹرینڈنگ ناؤ۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ان میں سے کچھ بھی سرچ کرے تو یہ ویڈیوز کے سامنے آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو اب تک ہم نے جتنے بھی ٹکڑوں کو الگ الگ دیکھا ہے، آئیے ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ پورا وائرل فارمولا آخر ہے کیا۔ تو یہ ہے وہ پورا منصوبہ، قدم با قدم۔ پہلے ایک حساس موضوع چنیں، پھر ایک کلک کروانے والا ٹائٹل اور تھمبنیل بنائیں، اس کے بعد کہانی میں ایک سازشی موڑ ڈالیں، پھر لوگوں کو کامنٹس میں بحث کرنے پر مجبور کریں، اور آخر میں ہیش ٹیگ سے اسے ہر جگہ پھیلا دیں۔ یہ ایک مکمل بار بار استعمال ہونے والا سسٹم ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جب کانٹینٹ کو صرف اور صرف وائرل ہونے کے لیے اس طرح بنایا جاتا ہے، تو پھر سچائی کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی جگہ کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے جب بھی ہم آن لائن کچھ دیکھتے ہیں۔